اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو حارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر 10 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوجی یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دے، اور کمنٹ سیکشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر سلام ضرور بھیج دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پالا تھا جس کا نام ابو حارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اتنے میں وہ شیر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے اپنے چند ہفتوں کا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی زبان میں کہا، اس بچے کا باپ نہیں، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیرنی سے کہا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ ہے کہ اس سے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے۔ شیرنی نے پوچھا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یتیموں کی اچھی طرح پرورش کرنا اس سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جانتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شیرنی کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے اس کا نام ابو حارث ہے۔ اس طرح امام حسین اور ابو حارث کی بچپن ہی سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا، بیٹا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابو حارث جوان ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے، اس لیے بیٹا اب ابو حارث کو آزاد کر دو۔ یہ بات سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اپنے بابا کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، جی بابا، جیسا آپ کا حکم ہو، لیکن ساتھ ہی ایک درخواست بھی کی کہ آج اس کو میرے پاس رہنے دے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ باپ نے کہا، تم آج کیا کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے آنسو رخسار پر بہنے لگے اور انہوں نے کہا، دیکھو بابا، شام کا وقت ہے اور شام کے وقت کسی کو گھر سے نہیں نکالتے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو حارث نے کہا کہ آقا، آج اتنی جلدی احسان کر رہے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے ساری بات ابو حارث کو بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے آقا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو حارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو حارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی؟ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے
جہاں اماں فضا نے ابو حارث شیر کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو حارث کو آزاد کیا تو اس سے کہا کہ تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ویورز، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر شیر ابو حارث مدینے سے چلا گیا۔ وہ 10 عاشورہ کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو اس کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے دیے جائیں تاکہ اس کی لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سید زادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کی تختی کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے بی بی، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے باخبر کرتی ہوں۔ بی بی زینب نے اس کو اجازت دی۔ وہ جنگل کی طرف گئی اور ابو حارث کو آواز دینے لگی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی، ابو حارث چند ہی منٹوں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو حارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے ناقابل شناخت بنا دینا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر ابو حارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی سرخ کی اور روتا رہا۔ جب یزیدی فوج امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے اور بے قابو ہو گئے۔ یزیدی فوج نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد کو خبر ہوئی تو وہ کہنے لگا، اس خبر کو چھپا دو، یہ ایک فتنہ ہے اور کچھ نہیں۔ بی بی فضا نے ابو حارث کے بارے میں بی بی زینب کو بتایا اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کی بے حرمتی ہونے سے بچ گئی۔ کچھ مورخین نے روایت کیا ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو حارث کو امام حسین علیہ السلام کی لاشا کو ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا کہ یزیدی فوج نے اس کو پامال کر دیا تھا۔ اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدس میں ملتا ہے اور صفحہ نمبر 325 اور 326 میں یہ واقعہ درج ہے۔ جی ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ حقیر سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر اور کربلا کے تمام شہیدوں پر اور تمام بیبیوں پر۔ اللہ حافظ۔